جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع گفتگو شب برات کی فضیلت۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ عائشہ یہ کون سی رات ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے یہ کون سی رات ہے۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ یہ ماہ شعبان المعظم کی نصف رات ہے، 14ویں اور 15ویں کی درمیانی شب ہے۔ اس رات ہر شخص کے نامہ اعمال اللہ کے حضور جو ہیں وہ پیش ہوتے ہیں اور اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، اور اس کا نامہ اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتا ہے اور اللہ رب العزت لکھی ہوئی چیزوں کو مٹا دیتا ہے اور نہ لکھی ہوئی چیزوں کو اللہ رب العزت اس شخص کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ تو اس رات اللہ رب العزت قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کی اللہ رب العزت بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ کیا عائشہ آج رات مجھے عبادت کرنے میں آزادی دیتی ہو؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائیں اور فرمایا ضرور۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد چھوٹی سی سورت جو ہے وہ تلاوت فرما کے حضور رکوع اور سجدے میں چلے گئے اور اتنا لمبا سجدہ کیا کہ نصف رات جو ہے وہ گزر چکی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے دوسری رکعت کے لیے، پھر سورۃ فاتحہ اور سورۃ مختصر سی سورت پڑھی، چھوٹی سی سورت پڑھی، پھر حضور سجدے میں چلے گئے، حتیٰ کہ فجر کی اذانیں جو ہیں اس کا وقت جو ہے وہ فجر کا وقت جو ہے وہ شروع ہو چکا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ سجدے میں، اور مجھے یہ گمان اور وہم پیدا ہونے لگ پڑا کہ اللہ نہ کرے کہ حضور کو کوئی ایسا مرض لاحق نہ ہو چکا ہو کہ جس کی وجہ سے حضور سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے، یا روح جو ہے وہ قفس انسی سے پرواز نہ کر گئی ہو معاذ اللہ۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے قریب ہو کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں مبارک کو میں نے چھوا، ہاتھ لگایا تو جسم مبارک کو حرکت ہوئی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے قریب کان لگا کے تھوڑے سے الفاظ سنے جو یہ سجدے کی حالت میں اللہ کے حضور جو ہے وہ ادا کر رہے تھے، فرما رہے تھے اعوذ بعفوک من عقوبتک واعوذ برحمتک من نعمتک واعوذ بالرضاء من سخطک واعوذ من جل ثناؤک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یہ الفاظ جب فرما رہے تھے تو اگلی صبح حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آئیں اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تک آپ نے اس طرح کے الفاظ نہیں فرمائے تھے، جو آپ سجدے کی حالت میں اس طرح کے الفاظ اللہ کے حضور جو ہے وہ ادا فرما رہے تھے۔ تو حضور مسکرائے، فرمایا عائشہ کیا وہ الفاظ آپ نے سن لیے ہیں اور یاد کر لیے ہیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جی حضور میں نے وہ یاد فرما لی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ یہ خود بھی یاد رکھو اور آگے دوسروں تک یہ بھی دعائیہ الفاظ جو ہیں یہ بھی پہنچاؤ۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جو اس رات اس طرح کے نوافل پڑھتا ہے، 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے اور ہر سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کی 70 حاجتوں کو جو ہے وہ پورا کرتا ہے، اور سب سے ادنا حاجت جو ہے اس کے پچھلے گناہوں کو رب کائنات جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ دوستان محترم، یہ بخشش کی رات ہے، گناہوں سے نجات پانے کی رات ہے۔ اللہ رب العزت کو عابدوں کی عبادت پہ اتنا
ناز اور فخر اور پسند نہیں کرتا جتنا رب کائنات گناہگار کی عفو اور گناہگار کی آنکھوں سے آنسو بہانا اور سسکیاں لے کر اس کی بارگاہ میں دعا مانگنا اللہ پاک کو اتنا پسند آتا ہے۔ جس طرح مولا کی بارگاہ میں جو ہے وہ نیکوکاروں کی عبادت پہ اتنا پسند نہیں کرتا جتنا وہ گناہگار کی آہ و بکا کو، گناہگار کا رونا جو ہے اللہ پاک کو اتنا پسند آتا ہے، اتنا نیکوکاروں کی عبادت کو اللہ رب العزت اتنا پسند نہیں فرماتا، کیونکہ نیکوکار تو ہر وقت پورا سال اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، وہ تو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اس کی عبادت کو قبول کرنا تو رب کائنات کے لیے اتنا پسند نہیں کرتا جتنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ سارا سال شیطان میں جکڑا ہوا، شیطان کی قید میں ہوا جب اسے ہوش آتا ہے اور وہ شیطان پر لعنت بھیج کر اللہ کے حضور جو ہے وہ توبہ کرتا ہے یا اس کو پکارتا ہے، یا میرے باری تعالیٰ، یا میرے رب، یا میرے کریم، یا میرے رب کریم، یا رحمان یا رحیم، جب وہ اس طرح کی صداؤں کو پکارتا ہے تو رب کائنات کو رشک آتا ہے کہ دیکھو فرشتوں، ایک طرف میرے نیکوکار مجھ سے مانگتے ہیں اور دوسری طرف گناہگار جو سارا سال مسجد کی طرف رخ نہیں کرتے، سارا سال شیطان کی قید میں رہتے ہیں، آج اس کی قید میں رہ کر بھی اور اس پر لعنت بھیجتے ہوئے بھی میری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو رب کائنات کو ان کا رونا اور ان کا رب کائنات کی بارگاہ سے طلب کرنا اور بخشش مانگنا اللہ پاک کو وہ بڑا ہی پسند آتا ہے۔ میرے شیخ، میرے استاد، میرے مربی یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ راتیں رب کائنات نے نیکوکاروں کے لیے نہیں بنائی، بلکہ یہ راتیں رب کائنات نے گناہگاروں کے لیے بنائی ہیں۔ تو آئیے آنے والی رات ماہ شعبان المعظم کی نصف رات، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، اس میں خالص نیت کے ساتھ، صدق کے دل کے ساتھ اللہ کے حضور توبہ کریں، گڑ گڑائیں۔ حضور نے فرمایا اگر رونا نہیں آتا تو رونے والا منہ بنا لیا کرو۔ اللہ پاک اس کے صدقے بھی ہر انسان کی جو ہے وہ کامل بخشش فرما دیا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔